دجال کے سلسلے کی کڑی نمبر 10 آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خروج دجال کا انکار کرنے والے قدیم زمانے سے لے کر موجودہ دور میں گمراہ کن لوگ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، خبردار تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ رجم کا انکار کرنے کا معنی یہ ہے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھروں سے سنگسار کرنے کے شرعی حکم کا وہ انکار کریں گے، اور لوگوں کی جہنم سے نکال لیے جانے کا انکار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان موحدین کے حق میں شفاعت کا انکار کریں گے جنہیں اللہ رب العالمین مناسب سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا۔ دجال کے متعلق آخری 5 مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ریاکاری ایک بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، اور ریاکاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام نہ کر کے بندہ دکھاوٹ کے لیے کام کرتا ہے کہ ایک آدمی کوئی نیک عمل اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس نیک عمل کے باعث اس کی تعریف و توصیف کریں گے۔ یہ شرک خفی ہے اور اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہیں۔ اس حدیث کو بھی مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ گمراہی پھیلانے والے ائمہ اور قائدین امت کے لیے ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے بڑے اور مؤثر لوگ ہی گمراہ ہوں گے اور ان کے ماتحت لوگ بھی یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ گمراہ کن قائدین کبھی تو دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والے ہوا کرتے ہیں جیسے کہ وزراء، بادشاہ، امراء، اور کبھی ان کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے جیسے علماء، مشائخ، واعظین، دعوت و تبلیغ کرنے والے اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے۔ جب لوگوں پر گمراہ قائدین مسلط ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب تباہی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور ان پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال سے لڑائی کرے گا۔ یہ آپ نے تیسرا مسئلہ سماعت فرمایا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 4، فتنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر فرمایا تو امت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ یا عباد اللہ فثبتو، اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہ بھی خیال
رہنا چاہیے کہ فتنوں والی ان احادیث سے ہم نا امیدی اور عدم اعتماد کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں ایمان اور ثابت قدمی میں اضافے کے متمنی ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور نمبر 5، حدیث دجال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوگی۔ سفید ہتھیاروں سے تلواریں، تیر اور گھوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ دجال کی اس آخری کڑی نمبر 10 کو سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔